جب مسلمان اپنے رب عز و جل کی فرما برداری کرتا ہوا، اس کو راضی کرتا ہوا، اس کی خوشنودی کی خاطر اعمال کرتا ہوا، بھوک پیاس برداشت کرتا ہوا، دیگر کئی عوامل اس کے ساتھ، رات کو قیام کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، اعتکاف بیٹھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو اب اس کا یہ جو دن ہے یہ اس کے لیے اس فصل جو اس نے لگائی تھی اس کے کاٹنے کا دن ہے۔ اب یہ اس فصل کو اٹھا رہا ہے، اس فصل کے اٹھانے کا دن ہے۔ اور کسان ہو یا کوئی کمپنی مالک ہو، جب اس کی پروڈکشن تیار ہو جاتی ہے اور اس کو وصول ہوتی ہے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے، اور خوش ہو کر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے جو فرینڈ سرکل ہوتا ہے ان کے ساتھ اس بات کو شیئر کرتا ہے اور ان کے ساتھ بڑے ہی اچھے موڈ میں ملتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو کہ میرا یہ معاملہ ہوا۔ تو یہ جو آج کا دن ہے یہ مسلمانوں کے لیے اجر و ثواب کا دن ہے۔ اس دن کے حوالے سے یہاں تک فرمایا گیا، ابھی آپ لوگ آ رہے تھے اپنے اپنے گھروں سے، اپنے محلے سے نکل رہے ہیں اور گلیوں سے آ رہے ہیں، فرمایا کہ عید کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے یہ زمین پر نزول فرماتے ہیں اور گلیوں میں کونوں پر کھڑے ہو کر عید نماز کے لیے آنے والوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ان کو بخشش و مغفرت کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پروانے سناتے ہیں۔ بظاہر ہم نہیں سن سکتے، ہمارے کان اس بات پر وہ نہیں پہنچ پاتے کہ ہم فرشتوں کا کلام سنیں، لیکن ہمارے آقا انعامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہی کافی ہے۔ تو یہ بخشش و مغفرت کے پروانے دینے والے فرشتے کھڑے ہوتے ہیں اور مبارکت دے رہے ہوتے ہیں۔ اب ذرا اس دن کے حوالے سے جو تعلیمات اسلام ہے اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دن بڑا ہی اچھا سلسلہ فرماتے اور عید کے روز عید نماز پڑھ کر اپنی بیٹی، اپنی لخت جگر بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لے جاتے اور اپنے اہل خانہ کے پاس جا کر، اپنی تمام ازواج مطہرات کے پاس جا کر ان کو عید مبارک دیتے۔ اور مسلمانوں کا یہ متعارف طریقہ ہے، اس کو صلہ رحمی بھی کہتے ہیں۔ اسلام میں صلہ رحمی کو بڑی ہی فوقیت حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ رعد میں فرماتا ہے، آیت نمبر 21 میں فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، فرمایا اور وہ کہ جوڑتے ہیں اسے جسے جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور صلہ رحمی جو ہے یہ ایک ایسی عظیم الشان صفت ہے جس کو بیان کیا گیا، جس کے بارے میں گفتگو کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 میں ارشاد فرماتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، فرمایا اور رشتہ داروں کو ان کا حق دے۔ رشتہ داروں کو ان کا حق دینے کے تحت یہاں بیان فرمایا گیا کہ دو باتیں ہیں، یا تو یہ ہے کہ ان کو ان کا جو حق بنتا ہے ان کو وہ دے دیا جائے، دوسرا یہ ہے کہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو اور محبت اور میل جول اور خبرگیری اور موقع پر مدد اور حسن معاشرت سے پیش آؤ۔ یہ قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا، اسے صلہ رحمی کہتے ہیں۔ اسلام بڑا ہی حسین اور بڑا ہی خوبصورت دین ہے۔ اس کے اندر دین والے کو ہر طرح کی رہنمائی موجود ہے۔ ہمارا معاشرہ اس صورت میں کمپلیٹ ہو سکتا ہے جب اس میں سب لوگوں کو ان کا حق دے دیا جائے اور سب کے ساتھ ایک بھلائی سے اور ایک اچھے انداز سے پیش آیا جائے۔ جو حسن معاشرت ہے اور اس میں صلہ رحمی ضرور ہے۔ صلہ رحمی کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، اس کے حوالے سے فقیہ ابواللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 10 فائدے بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں 10 فائدے ہیں اس کے۔ ایک، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے صلہ رحمی کرنے کا، تو بندہ جب صلہ رحمی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بات سے راضی ہوتا ہے۔ دوسرا، لوگوں کی خوشی کا سبب ہے۔ اب آپ ہیں، میں ہوں، ہم سب ہیں، ہمارے کوئی رشتہ دار ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمارے اعزاء اقربا ہیں، اب ان لوگوں کے ساتھ ان کو ہم جا کر ملتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ جا کر ہم بات کرتے ہیں، تو اس بات سے، اس میل جول سے ان کو دلی طور پر خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میرا بھائی میرے گھر آ گیا، میرا جناب وہ باپ میرے گھر آ گیا۔ اگر ماں ہے وہ اپنی بیٹی کے گھر جاتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ میری ماں میرے گھر آ گئی۔ اگر چچا ہے بھتیجی کے گھر جاتا ہے تو بھتیجی کہتی ہے چچا میرے گھر آ گئے۔ اسلام کا جو معاشرہ ہے وہ اسی حسن معاشرت کی پیبندوں سے کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ فرمایا کہ فرشتوں کو مسرت ہوتی ہے، مسلمانوں کی طرف سے اس شخص کی تعریف ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ہمارے معاشرے کے اندر اگر ایسے لوگ آپ کو ملے
جن کے بارے میں آپ جانتے ہوں کہ یار یہ رشتہ داروں کے ساتھ، یہ محلہ داروں کے ساتھ، یہ اپنے قرابت داروں کے ساتھ بڑے ہی حسن سلوک سے پیش آتا ہے، تو آپ کے دل میں اس کی بڑی عزت ہوتی ہے، بامقابلہ اس شخص کے کہ جس کو آپ یہ دیکھیں کہ جس بندے کے وہ ماتھے پہ تیوڑی چڑھی رہتی ہے اور اس کے لڑنے جھگڑنے کی آواز محلے میں آتی ہے، اس کے وہ علاقے والے بھی اس سے پریشان رہتے ہیں، اس کے رشتہ دار بھی اس سے پریشان رہتے ہیں، تو آپ کو اس چیز کا ادراک ہو جاتا ہے کہ یار اچھا آدمی وہ ہے، اونسٹ آدمی وہ ہے، بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے محلے داروں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا ہے۔ مزید فرمایا کہ شیطان کو اس سے رنج پہنچتا ہے، شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، شیطان کا بنیادی کام ہی یہی ہے کہ وہ مسلمانوں کو جتنا توڑ سکتا ہے توڑ دے، اور اس توڑنے میں ان کا ایمان لینا پڑے لے لے، تو اس سے وہ شیطان کو رنج پہنچتا ہے۔ لہذا صلہ رحمی ہونی چاہیے اور اچھے انداز سے ہونی چاہیے۔ عمر بڑھتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، فوت ہو جانے والے آبا و اجداد خوش ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ جو رشتہ دار ہیں، جو باپ دادا ہیں، ان کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ان کی اولاد سے حسن سلوک کیا جائے۔ مزید فرمایا کہ آپس میں محبت بڑھتی ہے، وفات کے بعد اس کے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ لوگ اس کے حق میں دعائیں خیر کرتے ہیں۔ کوئی انتقال کر جائے نا، اگر قوم کا اچھا آدمی ہو تو دو چار جب بھی بیٹھے گا نا، یار تھا بہت اچھا، انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے، یار اس بندے کو مل کر بڑا مزہ آتا تھا۔ اب زبان خود بخود اس کے لیے خیر کے جملے بول رہی ہے، کوئی اس کو پے نہیں مل رہی زبان کو، کوئی اس کو پابند نہیں کیا گیا، کوئی ڈنڈا اٹھا کے نہیں کھڑا ہوا۔ اصل کیا تھا؟ اس کا وہ حسن معاشرت تھا، اس کا وہ اچھے اخلاق سے پیش آنا تھا، جس وجہ سے اس کی پذیرائی ہو رہی ہے اور خود بخود اس کو یہ مل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، فرمایا وہ کہ جوڑتے ہیں اسے جسے جوڑنے کا حکم دیا گیا، تو وہ کیا ہے؟ صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں حقوق قرابت کی رعایت رکھتے ہیں اور رشتہ قطع نہیں کرتے۔ اسی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابتیں، ایمانی قرابتیں بھی داخل ہیں۔ سادات کا احترام اور مسلمانوں کی مودت اور احسان اور ان کی مدد اور ان کی طرف سے مدافعت اور ان کے ساتھ شفقت اور سلام، دعا، مسلمان مریضوں کی عیادت اور اپنے دوستوں، خادموں، ہمسایوں اور سفر کے ساتھیوں کے حقوق کی رعایت بھی شامل ہے۔ یعنی یہ آپ دیکھ لیجئے کہ اسلام کس قدر اس بات کو اپریشیٹ کرتا ہے، کس قدر اس بات کو پسند کرتا ہے کہ آپ ایک مکمل، ایک پرفیکٹ پرسن بن جائیں۔ آپ کے اندر ہماری جو معاشرے میں خرابی اور بگاڑ آ رہا ہے، جس کو دور ہونا چاہیے، جس وجہ سے آج ہم نے یہ بیان رکھا صلہ رحمی اور اس کے تقاضے، آج ہمارے بیان کا موضوع یہی ہے، صلہ رحمی اور اس کے تقاضے۔ وہ اس لیے رکھا کیونکہ ہمارے وہ لوگ بھی جمع ہوتے ہیں جو لوگ عموماً ہمارے بیان میں یہاں موجود نہیں ہوتے، اس کی وجہ ان کے بزنس ہوتے ہیں، ان کی جابس وغیرہ ہوتی ہیں، ان کے شہروں سے دور ہونا بھی ہو سکتا ہے، کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ آتا ہے اس کی جو ریزننگ ہوتی ہے، میجر جو ریزن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جناب میں گیا سیدھے منہ ملا ہی نہیں، ایک ریزن۔ دوسرا، ہمارے بچوں کے ساتھ اچھے انداز سے پیش نہیں آیا۔ تیسرا، جب بھی بات کرو اس کا ماتھا وہ بل کھائے رہتا ہے، اس کے گفتگو کرنے جاؤ تو اس کو بڑا وہ عجیب فیل ہوتا ہے، یار اس سے مل کر بے چینی ہو جاتی ہے۔ اسلام میں پسند کس بات کو کیا گیا ہے؟ اسلام میں پسند اس بات کو کیا گیا ہے؟ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سل من قطعک، اس کے ساتھ تعلق جوڑ جو تجھ سے تعلق توڑے۔ اسلام میں پسند اس چیز کو کیا گیا ہے۔ آپ کا وہ دوست ہو، آپ کا وہ بھائی ہو، آپ کا وہ بیٹا ہو، آپ کی بیٹی ہو، یا آپ کے سسرال والے ہوں، یا آپ کے ددیال والے ہوں، یا آپ کے ننیال والے ہوں، جس نے آپ کے ساتھ قطع تعلقی کی ہے اس کے ساتھ آپ جوڑ دیں۔ کامل مرد کی جو علامت ہے نا وہ یہی ہے، وہ اگنور کرتا ہے، وہ بات کو آبزرو کرتا ہے، وہ بات کو پی جاتا ہے، وہ بات کو برداشت کرتا ہے، اور جو اس کا رپلائی ہوتا ہے، اس کا جو ری ایکشن ہوتا ہے وہ اس انداز میں ہوتا ہے کہ سامنے والا اگر غلط کیے ہوئے بھی ہے نا تو اس اپنی غلطی پر وہ خود شرمندہ ہو جائے اور آپ کی سافٹنس کا نا وہ گرویدہ ہو جائے۔ یہ اسلام کے اندر نا اس چیز کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، اسلام کے اندر اس بات کو پسند کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے معاشرے کی جو ضروریات ہیں یا ہماری جو معاشرتی زندگی میں جس بات کا بڑا عمل دخل ہے وہ یہ ہے، فرمایا سل من قطعک۔ لیکن ہماری عمومی زندگی کیا چل رہی ہے؟ عمومی زندگی یہ چل رہی ہے کہ بہن بھائی کی آپس میں ناراضگی ہوئی، کسی بھی بات پر ناراضگی ہوئی، سال ہر سال گزر جاتے ہیں، ملنے تک نہیں جاتے۔ 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 1
سالہ سال گزر جاتے ہیں، تعلق نہیں جوڑتے، کسی بھی ریزن پہ، کسی بھی وجہ پہ لڑائی ہو سکتی ہے، اس ناراضگی کا، اس لڑائی کا کوئی بھی تعلق ہو سکتا ہے۔ کیا آپ جب چھوٹے تھے نہیں لڑتے تھے؟ کیا آپ نے کسی اور کو ناراض ہو کر ملتے ہوئے نہیں دیکھا؟ تو جو تقاضا ہے وہ اس بات کا ہے کہ عفو اور درگزر سے کام لیا جائے اور صلہ رحمی کے ساتھ پیش آیا جائے۔ اور صلہ رحمی کے حوالے سے جب وہ بہت بڑی بات کی گئی، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر جلوہ افروز تھے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ فرمایا، لوگوں میں سے وہ شخص سب سے اچھا ہے جو قرآن کریم کی تلاوت کرے اور کثرت کے ساتھ کرے، اور سب سے زیادہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے، اور سب سے زیادہ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا، یہ سب سے اچھا آدمی ہے۔ تو ہمارے معاشرے کو جو جس بات کی جنت طلب ہے وہ یہی ہے۔ ہمارے ہاں جو آج کل جو حالات ہیں ہمارے شہر کے یا مسلمانوں کے، ویسے ہی اگر ہم من حیث المجموع دیکھتے ہیں، یعنی پوری اگر ہم امت مسلمہ کو دیکھتے ہیں، تو ہمارے ہاں ایک عجیب و غریب کیفیت ہے کہ ڈپریشن، فرسٹریشن، اس طرح کی چیزیں زیادہ ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم میل جول کم کر چکے ہیں، ہمارے اندر ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کا ٹائم کم ہو چکا ہے۔ اگر ہم اپنے کراچی شہر کو دیکھتے ہیں تو حالت ہماری یہ ہے کہ آپ روڈ پہ نکلیں، آپ کی بائک کسی سے ٹکرا جائے، اس کی غلطی ہو، آپ کو جھاڑ دے گا، آپ جھاڑ دیں گے۔ بات کو اسی وقت رفع دفع کیا جا سکتا ہے، لیکن مینٹلی طور پہ ہم لوگ تیار نہیں ہو پاتے، اور حالات نے اور ہمارے رویوں نے ہمیں اتنا ٹارچر کر دیا ہے کہ ہم ڈپریشن میں چلے گئے ہیں، فرسٹریشن میں چلے گئے ہیں۔ ہم نے اپنی بہتری، اپنی بقا اس بات کو سمجھا کہ سامنے والے کو نا ڈیگریڈ کر دو۔ اس میں ہر طرح کا آدمی شامل ہو جاتا ہے، ایسے ایسے شامل ہو جاتے ہیں۔ میرے اپنے ساتھ ایک واقعہ گزرا کہ وہ ایک بابا جی بائک کو کک مار رہے تھے، تو میں جناب وہ ویسے ہی جناب آ رہا تھا ملتا، وہ مجھے نہیں جانتے تھے کہ میں امام صاحب ہوں، تو میں ویسے ہی ایک دو جاننے والے مل گئے، تو میں ان کے ساتھ مسکرایا، تو چہرے پہ اسمائل تو تھوڑی سی رہتی ہے، تو وہ بابا جی کو جناب وہ ان پر میری نظر پڑی، تو میں اسمائل تھی میرے منہ پہ، تو وہ کہتے ہیں، ابے میں ادھر تنگ ہوا ہوں اور تو مجھ پہ ہنس رہا ہے، چل نکل۔ اللہ اکبر، کیا ہے؟ یعنی کوئی شخص ہے اس طرح کا جو وہ معاملہ ہو گیا اس کے ساتھ۔ وجہ کیا؟ میں آپ کو جو ہم جو آبزرو کرتے ہیں، جو چیزیں دیکھتے ہیں، میں خود بھی اسی معاشرے کا فرد ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت میں جو ہے وہ ان چیزوں کو میں پولائٹ چل رہا ہوتا ہوں، میرے ساتھ بھی یہ چیزیں گزرتی ہیں، عوامل گزرتے ہیں، لیکن تبلیغ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ پورے پرفیکٹ ہو جائے تو کسی کو تبلیغ کریں۔ تبلیغ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ خود کو بھی تبلیغ کریں، دوسروں کو بھی تبلیغ کریں۔ تبلیغ کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ آپ پرفیکٹ ہو گئے اب آپ بول سکتے ہیں، اگر آپ پرفیکٹ نہیں ہے تو آپ نہیں بول سکتے، ایسا نہیں ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم نہیں دیا کہ پہلے پورے پرفیکٹ ہو جاؤ، آپ کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی گیپ نہ ہو، اب آپ کسی کو بیٹھ کے بات کرو، نہیں، اپنے آپ کو بھی سمجھاؤ، دوسروں کو بھی سمجھاؤ۔ تو اب کیا ہے اس میں جو گفتگو فرمائی گئی، فرمایا کثرت سے تلاوت قرآن پاک کرتا ہو، خوب پرہیزگاری کرے، اور سب سے زیادہ نیکی کی دعوت دے اور برائی سے منع کرے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ واقعی یہ چاروں نہایت ہی عمدہ صفات ہیں، اللہ تعالیٰ نصیب کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن پڑھنے والا آئے گا تو عرض کرے گا، یا رب عز وجل، عرض کرے گا، یا رب عز وجل، اسے حلہ یعنی قرآن پاک اب عرض کرے گا، اسے حلہ یعنی جنت کا لباس پہنا، تو اسے کرامت کا حلہ یعنی جنتی لباس پہنا، تو اس کو پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن عرض کرے گا، یا رب عز وجل، اس میں اضافہ فرما، تو اسے کرامت کا تاج پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن عرض کرے گا، یا اللہ اس سے راضی ہو جا، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ پھر اس قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجات طے کرتا جا، اور ہر آیت پر اسے ایک نعمت عطا کی جائے گی۔ دوسری گفتگو فرما سنیے، دوسرا یہ ہے کہ پرہیزگاروں کو آخرت میں خوب کامیابی کی نوید سنائی گئی ہے۔ چنانچہ سورہ زخرف میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، والآخرۃ عند ربک للمتقین، تقوی والوں کے لیے نا تیرے رب کے حضور آخرت ہے، یعنی آخرت اچھی جو ہے، بہترین جو ہے وہ پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اور بہترین پرہیزگار وہ ہوتا ہے جو بہترین اخلاق والا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں آپ جناب وہ کثرت سے سجدے کرتے ہوں، باہر آپ بڑے ہی اچھے اور بڑے ہی جناب وہ سافٹ اسپوکن ہوں، لیکن گھر جائیں تو آپ جناب وہ اب کیا ہوں، وہ جملہ بندہ خود سوچ لے، ہمیں نہیں بنتا کہ ہم اس طرح کی جملہ بولیں۔ تو بہترین کسی بھی شخص کی علامت، اچھے ہونے کی علامت کیا ہے؟ اس کے گھر والے، اس کے محلے والے اس کی اچھائی کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ خود بھی اچھا ہے، اس کے گھر والے کہہ رہے ہیں، اس کے محلے والے کہہ رہے ہیں، تو وہ اچھا ہے۔ تو حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جنت الفردوس خاص اس شخص کے لیے ہے جو امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کرے۔
مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ اس کی عمر اور رزق میں اضافہ کر دیا جائے تو اسے چاہیے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ ہمارے معاشرے کی تنگی یہ ہے کہ اب وہ بچہ ہے، شادی ہو گئی اس کی، اب ساس بہو ان کا مزاج آپس میں نہیں ملا تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر ویکنیس تھوڑی سی لوزنگ ساس کی طرف سے گفتگو میں لوز ٹاک کر جاتی ہے، کوئی ایسے ہلکی گفتگو کر جاتی ہے جس سے بہو جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈیگریڈ محسوس کرتی ہے، یا جو بہو ہے اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ الگ ہے، ساس کا الگ ہے، تو اب اس میں کیا ہے، اگر یہ شوہر بہو کے ہتھے چڑھتا ہے تو ماں کو چھوڑ دیتا ہے، اور اگر ماں کے ہتھے چڑھتا ہے تو بہو کو طلاق دے دیتا ہے، بیگم کو طلاق دے دیتا ہے اور اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ نہیں ہے، مرد جو ہے نا، مرد یہ ہزار درد پینے والا ہوتا ہے۔ اس کے اندر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایبلٹی رکھی ہے۔ عورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برداشت اور حوصلہ رکھا ہے کہ وہ اپنی اولاد کی سختیاں، اپنی اولاد کی تکلیفیں اور اپنی اولاد کے لیے ہر طرح کا غم جھیل لیتی ہے۔ مرد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایبلٹی رکھی ہے کہ یہ اولاد کے لیے خوب محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنی حیثیت کے اعتبار سے باہر اندر کی سختیاں جھیلتا ہے، گھر والوں کے ساتھ اچھے انداز سے، اور یہ ایسا ایک پل ہے جس کے اوپر سے گزرنے سے ہی رشتہ داریاں باقی رہتی ہیں، یہ اپنے آپ کو بچھا لیتا ہے۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ماں باپ کے ساتھ یہ نرمی کرنے والا ہوتا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے والا ہوتا ہے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے والا ہوتا ہے، اور اس چیز کو وہ برداشت کرتا ہے، تھوڑی سی اونچ نیچ ہو اس کو برداشت کرتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرتی بگاڑ میں یہ سب سے بڑا آفت زدہ مسئلہ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ہمارے رویے خراب ہوتے جا رہے ہیں، معدے خراب ہو گئے، زبان پہ خرابی آ گئی، ذائقے خراب ہو گئے۔ کسی کو بہترین لذیذ بریانی کھلا دو اس کو اس کا ذائقہ نہیں آتا، اس کو اس کا مزہ نہیں آتا۔ اگر کسی کو اچھا اور بہترین شربت ملا دو اس کو ذائقہ نہیں آتا۔ یہی مزاج ہمارے اخلاقی جو مزاج ہے نا اس کا ہو چکا ہے کہ ہمارے ہاں اگر کوئی ناراض تھا اب ملنے کے لیے آیا اور اچھے اخلاق سے مل رہا ہے تو اب ذہن میں یہ ہوتا ہے یار کہیں کوئی کام تو نہیں پڑ گیا اس کو، ورنہ اتنا اچھا ہے تو نہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ عفو اور درگزر کا حکم دیا گیا، حسن معاشرت کا حکم دیا گیا ہے۔ بہن بھائی آپس میں تعلق جوڑیں، سال گزر جاتے ہیں بہن بھائیوں کے تعلق خراب ہو جاتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اونچ نیچ زندگی کا حصہ ہے، آپ اپنی زندگی کا کوئی ایک دن بھی نہیں نکال سکتے جس میں آپ کو پریشانی نہ آئی ہو۔ یار ماں بہن کے ساتھ اگر کوئی ہو گئی اونچ نیچ، بھائیوں کے آپس میں ہو گئی اونچ نیچ تو کیا ختم نہیں کی جا سکتی؟ کیا گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ آپس میں ناراضگی نہیں ہو جاتی؟ اس کو تو آپ انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں، تو یہی حال بہن بھائیوں کے ساتھ کر لیں، یہی حال ماں باپ کے ساتھ کر لیں، یہی حال اپنے قرابت داروں رشتہ داروں کے ساتھ کر لینا چاہیے۔ یہ عید کا جو دن ہے اس کی ایک جو ہے نا وہ جو وجہ ایک برکت جس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں لوگ آپس میں ملتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ غم دور کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں، تو اچھا تعلق وہی ہے۔ اب گھر جا رہے ہیں کچھ تحفہ لے کر جا رہے ہیں، یا آپ کے گھر کوئی آ رہا ہے تحفہ لے کر آ رہا ہے، تو تحفہ جو ہوتا ہے نا، تحفہ الائچی بھی تحفہ ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں ایک اور مسئلہ بھی بنا ہوا ہے، عیدی کتنی دی، ہمارے بچے گئے تھے اتنی دی، ہم گئے اتنی دی، ہمارے پاس آئے ہم نے تو اتنی دی۔ تو بھائی عیدی اسلام میں کہاں سے فرض ہے؟ عیدی فرض نہیں ہے، تحفہ آپ الائچی بھی تحفہ ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مائنر جو اس کا ہے نا جو ویٹیج ہے، یا آپ اس کو سب سے کم چیز سمجھ لیں، ویسے تو مسکرا کر جو نا وہ بھائی کو دیکھ لینا یہ صدقہ ہے۔ تو چیزوں کو، عیدیوں کو اور بچوں کے آپس کی جو نا وہ فائٹنگ کو، اس کو ہم اپنے رشتے توڑنے کا ذریعہ نہ بنائیں۔ بچے ہیں یہ، پھر یہ بچے اپنا بچپنا دکھا کر نا ہمارے اوپر ہنس رہے ہوتے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے ہم لڑے اور ہم ان کی وجہ سے لڑ گئے، ہم آپس میں منہ بنا کے بیٹھ گئے اور یہ آپس میں دوست ہیں، تو ان کی جو ہے نا وہ چل رہی ہوتی ہے۔ تو اس چیز کا خیال رکھا جائے، اچھے اخلاق سے زندگی گزارنے میں اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے۔